بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر إلى الذي حاج أي جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمروز. ألم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی، اس شخص کی طرف، الذی جس نے حاج ابراہیم، ابراہیم سے حجت بازی کی، حاج بمعنی جادلہ کے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کیا، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، جھگڑا ہے نہیں زبانی طور پہ جھگڑا کیا. تو حاجہ کا معنی مؤلف نے یہاں ذکر کر دیا، حاجہ بمعنی جادلہ کے ہے. حاجہ غلبہ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ غالب آ گئے، لیکن یہاں پر غالب آنے کے معنی میں نہیں ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تھے بحث میں. لیکن یہاں پر حاجہ جادلہ کے معنی میں ہے، مجادلے کے معنی میں ہے. المجادلہ باللتی ہی احسن، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہاں مجادلہ یعنی مباحثہ، بحث و مباحثہ، مناظرہ، دلائل کے ذریعے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، یہ مراد ہے. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں حجت بازی کی. یہاں پر ترا مخاطب خطاب کس کو ہے؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہاں پر دونوں احتمال ہیں، یا تو خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ہر مخاطب یہاں پر مخاطب ہے. ہر شخص جو بھی مکلف ہے، جو بھی قرآن کو پڑھے، تلاوت کرے، اس میں تدبر کرے، ہر شخص جو ہے یہاں پر مخاطب ہے، یا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. ترا، دیکھنا یہاں پر یعنی رویت عینی مراد ہے یا رویت قلبی مراد ہے؟ رویت قلبی مراد ہے، اس لیے کہ دیکھنا، آنکھوں کے ذریعے دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے سب قرآن نازل ہوا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ واقعہ بہت پرانا واقعہ تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کو، اس مجادلے کو دیکھنا یہ ناممکن بات ہے. اس لیے مراد رویت سے مراد یہاں پر رویت قلبی ہے، یعنی کیا آپ نے تصور کی آنکھ سے نہیں دیکھا، چشمے تصور سے کیا آپ نے نہیں دیکھا. علم تر الی الذی، کس کو نہیں دیکھا؟ الذی حاج، اس شخص کو، اس بادشاہ کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی، فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں. چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، انہیں ایک رب کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن وہ آدمی چونکہ بادشاہ تھا، اس کے پاس سلطنت تھی، اور اپنے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ وہ رب کا اور اللہ کا بھی انکار کرتا تھا. تو کیا وجہ تھی وہ جو حجت بازی کرتا تھا، انکار کرتا تھا رب کا؟ لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک، سلطنت، بادشاہت عطا کی تھی. آتاہ بمعنی اعطاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی سلطنت، بادشاہت. ای، مفہوم کیا ہوا جملے کا؟ ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک،
اللہ کی نعمت جو اس کے اوپر تھی، سلطنت کی، بادشاہت کی، مال کی، دولت کی وغیرہ، جو اس کے پاس نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کے گھمنڈ نے اس کو ابھارا تھا علی ذالک، اس پر حملہ علی ذالک، اس چیز پر اس کو کس نے ابھارا تھا؟ حملہ بطر، بطر معنی گھمنڈ، تکبر، اترانا۔ جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں، انسان کے پاس مال دولت آتی ہے، تو عموماً عام طور پر جو ہے زیادہ تر جو ہے لوگوں کے اندر گھمنڈ اور تکبر جیسی بیماری آ جاتی ہے، اور پھر اگر اس کے پاس طاقت اور قوت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، تو پھر گھمنڈ اور زیادہ عروج پر ہو جاتا ہے۔ اللہ من رحم ربی، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی ہی رحم و کرم ہو۔ تو اس شخص کو بھی اس کے مال و دولت اور سلطنت نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا۔ اسی گھمنڈ نے اس کو ابھارا تھا مجادلے پر، ایک نبی سے وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں، تو حملہ اس محاجے پر، اس مجادلے پر، بطر، اس کے بطر نے اس کو ابھارا، اس کے گھمنڈ اور تکبر نے ابھارا علی ذالک، اس پر، علی ذالک اس پر، یعنی اس مجادلے پر۔ بطر کس چیز کا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا۔ گھمنڈ کس چیز کا تھا؟ اللہ کی جو اس کے اوپر نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کا گھمنڈ تھا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس آ رہی ہے تو مطلب میں صحیح ہوں، اللہ اس لیے مجھے دے رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ انسان جو ہے اس کے پاس مال آتا ہے، اس کو ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا نہ کچھ دے رہا، اور سوچ رہا ہے اللہ مجھے دے رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ غلطی پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے تو یہ اس کے ساتھ حقیقت میں خیر کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، مطلب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ شخص کون تھا جس نے حجت بازی کی تھی؟ یہ شخص نمروز تھا، نمروز، جس کو ہم اردو میں نمرود بولتے ہیں، وہی ہے یہ نمروز۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمروز اور بخت نصر، اور ایک جو ہے سلیمان علیہ السلام، اور ایک اور نبی ذوالقرنین غالباً ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 مسلمان 2 کافر، انہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی تھی، سلطنت کی تھی، لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں روئے زمین کے اکثر حصے پر یا اغلب حصے پر انہوں نے حکومت کی، لیکن پوری روئے زمین پر حکومت کرنا یہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اذ بدلوا من حاجہ قال ابراہیم، یہ کب انہوں نے، جی یہ چوتھا معلوم نہیں ہے، کیا چیز؟ جی چوتھا معلوم نہیں ہے، چوتھا کون ہے؟ چوتھے بادشاہ جی ایک تو بخت نصر، ابھی آگے اس کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں، اور ایک یہ نمروز، یہ 2 کافر ہیں، اور 2 کا ذکر مسلمانوں میں سے ایک سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک نبی ایک اور ہے ذوالقرنین ہے غالباً، جن کا 4 لوگوں کا ذکر آتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات جو ہے مطلب صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے پورے روئے زمین پر جو ہے حکومت کی تھی، یہ بات مطلب صحیح نہیں ہے۔ ایک ذوالقرنین اور ایک سلیمان علیہ السلام، 2 یعنی نبیوں کا ذکر آتا ہے، اور 2 یعنی 2 کفار کا ذکر آتا ہے، یا یہ کہ لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی تھی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اغلب روئے زمین پر، اکثر روئے زمین پر انہوں نے حکومت کی تھی، واللہ عالم۔ جی جی ذوالقرنین کے بارے میں، ہاں، کسی کے بارے میں بھی صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، کسی کے بارے میں بھی، اغلب زمین پر کہہ سکتے ہیں، اکثر زمین پر۔ آگے اذ بدلوا من حاجہ، یہ اذ ہے جو اذ قال ابراہیم، بدل ہے حاجہ سے، یعنی جس وقت انہوں نے مجادلہ کیا تھا، یہ مجادلے کا وقت کون سا ہے؟ اس ظرفیہ ہے، تو کیا مجادلے کا وقت ہے محاجے کا؟
جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، مطلب زندگی اور موت کا مالک، زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اور یہ کب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے؟ یہ اس وقت کہا تھا لما قال له من ربك الذي تدعون الیہ، جب نمروز نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ الذی تدعون الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی تدعون الیہ، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو بلاتے ہو، اور رب کون ہے جس کی دعوت دیتے ہو؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ وہ رب ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، جس نے ہم کو زندہ کیا، جو ہمیں موت دیتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئی بادشاہ کو، چونکہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر نے اس کی عقل کو بھی مات کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یعنی یخلق الحیات، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے الذی یخلق الحیات، جو حیات کو پیدا کرتا ہے، والموت، اور موت کو، فی الاجساد، جسموں میں، جسم میں، جسد میں، بدن میں جو روح ڈالتا ہے، حیات ڈالتا ہے اور پھر اس روح کو نکال لیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کون ہے اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ میرا رب، جس رب کی میں عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یہ وہ رب ہے جس نے مجھے تجھے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ وہ ہمیں عدم سے وجود نہیں بخشتا، پیدا نہیں کرتا، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی وہاں سے دلیل تھی، اس کی عقل میں یہ چیز جو ہے نہیں آ رہی تھی، اس کی عقل پر پردے پڑ گئے تھے۔ تو کیا کہنے لگا وہ بادشاہ؟ قال هو انا، ارے وہ تو میں ہوں، ارے جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہ تو میں ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ اس کی عقل کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، انا، میں ہوں وہی، میں زندہ کرتا ہوں، امید تو میں موت دیتا ہوں، بالقتل، موت دیتا ہوں، کیسے؟ قتل کے ذریعے، والعفو عنہ، اور معاف کر دیتا ہوں لوگوں کو تو اسے زندہ چھوڑ دیتا ہوں، تو میں موت اور زندگی کا مالک ہوں، ایسا وہ کہنے لگا بادشاہ، اعوذ باللہ۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ ودعا برجلین، چنانچہ دو آدمی جو قید خانے میں موجود تھے ان کو، دو آدمیوں کو بلایا، فقتل احدہما، اور ان دونوں میں سے ایک آدمی کو اس نے قتل کر دیا، وترک الاخر، دوسرے کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے جو ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا، دیکھو موت اور زندگی کا مالک تو میں بھی ہوں، جس کو چاہوں میں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں۔ لیکن جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت پاگل انسان ہے، یہ کہتا موت اور زندگی میں دیتا ہوں، اور دیکھو ایک انسان کا قتل کر ڈالا اس نے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے گھمنڈ اور تکبر کو ثابت کرنے کے لیے اس نے انسان کا قتل کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی کہ چلو اسی کو زندہ کرو، وہ حجت چھوڑ کر ایک دوسری حجت جو ہے، جو اس سے زیادہ واضح حجت تھی، اس غبی انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری حجت ان کے سامنے پیش کی۔ فلما رآہ غبیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بہت غبی ہے، بیوقوف ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ حجت، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا منتقلا الی حجت اوضح منها، منتقل ہوتے ہوئے ایک دوسری دلیل کی طرف جو اس سے بھی زیادہ واضح تھی۔ مطلب کیا پہلی دلیل واضح نہیں تھی؟ پہلی دلیل بھی واضح تھی، لیکن پہلی دلیل خفی تھی، دوسری اس سے زیادہ جلی تھی۔ یہ پہلی دلیل واضح تھی اور دوسری دلیل اوضح، یعنی اور زیادہ واضح تھی۔ ایسا نہیں کہ پہلی دلیل واضح نہیں تھی، بالکل واضح تھی پہلی دلیل بھی، لیکن چونکہ وہ بادشاہ جو ہے اس کی عقل پر گھمنڈ اور تکبر کی چادر پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل لے کے آئے، فرمایا
فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. فرمایا یقیناً اللہ تو وہ ہے یاتی جو لے کے آتا ہے بالشمسی سورج کو، من المشرق مشرق سے. میرا اللہ تو وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، فاتی بہا من المغرب، چل تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا. فاتی بہا، لے آ تو اس کو سورج کو، انت تو لے آ اس کو، من المغربی مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھلا دے. اگر تو بھی رب ہے تو میرا رب تو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اس کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا وہ حیران اور ششدر ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا. فَبُهِتَ، پریشان ہو گیا، حیران کیا کروں. پہلی دلیل کا تو جواب میں نے دے دیا، ایک انسان کا قتل کر ڈالا اپنی بات کو منوانے کے لیے. اب کیا کروں سورج اور چاند کے لیے؟ سورج کو میں کیسے کہ جو ہے ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، چنانچہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا. یعنی یہ بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا. تحیرہ، حیرت میں پڑ گیا. دہشہ، دہشت زدہ ہو گیا، ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا. جواب نہیں بن پایا اس سے، خاموش ہو گیا. ایک دم مسکت جواب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، تو ان سے پھر کوئی اس سوال کا جواب نہ بن سکا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوم کو. ظالم قوم سے مراد کون ہے؟ بالکفری، کفر کے ذریعے جنہوں نے ظلم کیا ہے. کس چیز کی طرف ہدایت نہیں دیتا ہے؟ الی محجۃ الاحتجاج. محجہ کہتے ہیں موضع الحجتی، یعنی منہج، طریق مستقیم، راہ ہدایت، صحیح راستہ. محجہ یعنی حجت والی جگہ، حجت والا راستہ، دلیل اور براہین سے پر منہج. تو ایسے منہج کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. الاحتجاج، احتجاج یعنی استدلال. مطلب کیا ہوا؟ استدلال کی راہ، استدلال کا راستہ، استدلال کا منہج. تو اس کے پاس استدلال اور دلیل کے لیے کوئی سبیل، کوئی صورت، کوئی راستہ اس کو نہیں ملا. تو ایسے ظالم لوگ جو ہر دھرم ہیں، ضدی ہیں، متکبر ہیں، گھمنڈی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ احتجاج اور دلیل کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف اس کو بلایا. معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، دین حنیف لے کر آئے. انہوں نے بھی جو دعوت دی، جو کام کیا، توحید کا کام کیا. لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حکومت قائم کرنے کا ارادہ کیا ہو، بادشاہ کا تختہ پلٹ کرنے کا ارادہ کیا ہو، اور پھر جو ہے دعوت و تبلیغ کرنے کا سوچا. نہیں، حکومت قائم کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے انسان کا اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کیجیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو ملائیے. یہی تمام انبیاء کا مشن تھا. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے، اور سب کو انہوں نے اپنے گھر سے دعوت شروع کی، اپنے باپ کو توحید کی طرف بلایا، اور اس سلسلے میں کسی سے کچھ جو ہے کچھ اتفاق نہیں کیا. اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی سودا انہوں نے نہیں کیا. یہاں تک کہ وقت کے گھر میں اپنے باپ سے ٹکرائے، اپنے کنبہ قبیلے کے لوگوں سے ٹکرائے، وقت کے بادشاہ سے ٹکرائے، لیکن اپنے منہج میں انہوں نے کوئی کمی نہیں آنے دی. یہ نہیں سوچا کہ چلو پہلے توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے کسی اور چیز کی طرف بلاتے. نہیں،
پہلے توحید کی طرف بلانا ہے، یہی انبیاء کا مشن ہے اور یہی جو ہے مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس لیے یہ مقصد ہم سے کبھی بھی فوت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے منہج میں توحید ہر وقت جو ہے مقدم رہنی چاہیے ہماری دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار میں۔ یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح سے جو ہے مطلب اپنی بات کو منانے کے لیے کس طرح سے عقلی دلیلیں اور ایسی دلیلیں جو خود اس کے سامنے مطلب اس معتبر ہے، ایسی دلیلیں ان کے سامنے پیش کی۔ ایک دلیل دی جو نہیں مانا تو اس دلیل کو چھوڑ دے، چلو اس دلیل کو چھوڑ کر کے دوسری دلیل دیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ ایک ہی دلیل پر نہیں اڑے رہے، چلو میری اس دلیل کا جواب دو، اسی پر نہیں اڑے رہے، بلکہ ایک اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مدعو کو اگر ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دوسری بات کی طرف منتقل ہونا چاہیے جو اس کو سمجھ میں آتی ہو، جو بالکل عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آتی ہو، ایسی دلیل پھر اسے دینی چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ عقلی دلائل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، عقلی اور نقلی۔ نقلی دلیلیں وہ جو نقل سے منقول ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے دلائل کے ذریعے، اور عقلی دلیل وہ جو ہر انسان کی کوئی بھی آدمی سنے تو اس کی عقل میں آ جائیں۔ اگلی آیت ہے او رأیت کالذی الکاف زائدۃ مر علی قریۃ، او رأیت یعنی او رأیت ارأیت، یا یہاں پر جو بات گزری ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حجت بازی کی؟ یہاں پر خطاب ہے، ہر شخص کو خطاب ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ واقعہ سنو، وقت کے بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے ٹکرا گئے، ان سے بھی جو ہے ان کو دعوت دی بادشاہ وقت کو ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو مطلب اس میں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم کو بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کو جو ہے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اتمام حجت کے لیے ہر کسی کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اب اسی پر عطف ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کے واقعے کو نہیں دیکھا جو شخص ایک بستی سے جس کا گزر ہوا تھا؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب یہاں پر ایک دوسرے نبی کا ذکر ہے، جیسا کہ مؤلف نے فرمایا کہ وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور رأیتا یعنی ارأیتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی مطلب چشم تشور سے یا رویت قلبی سے کیا آپ نے نہیں دیکھا الذی، اس شخص کو جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے۔ کاف مؤلف کہتے ہیں الکاف، کاف یہاں پر جو ہے زائدہ ہے، الکاف جو ہے زائدہ ہے، مطلب یہاں پر اس کا معنی نہیں کریں گے، مثال کا معنی نہیں دیں گے۔ او رأیت الذی مر علی قریۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس کا گزر ہوا، گزر ہوا علی قریۃ، بستی پر سے، یعنی بستی کے پاس سے جس کا گزر ہوا۔ ہی بیت المقدس، یہ بستی کون سی ہے؟ بیت المقدس یا بیت المقدس۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ بستی کا نام ہے، مسجد کا نام نہیں ہے۔ مسجد ہے جو وہاں، اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس یہ شہر کا نام ہے جو فلسطین میں شہر ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ کچھ لوگ بیت المقدس بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس یہ پورے شہر کا نام ہے، مکمل شہر کا نام۔ اس کے مقابل میں بیت اللہ، مسجد الحرام، وہ مکہ شہر کے اندر وہ مسجد کا نام ہے بیت اللہ یا مسجد الحرام۔ دیکھیں گے ہی بیت المقدس راکبا علی الحمار، مر راکبا علی الحمار، اس کا گزر ہوا بستی کے پاس سے حمار پر سوار کرتے ہوئے، گدھے پر سواری کرتے ہوئے گزر ہوا۔ پہلے زمانے میں گدھے پر لوگ زیادہ سواری کرتے تھے، بہت ہی یہ صبر و تحمل والا جانور ہوتا ہے۔ وَمَعَهُ سَلَّةُ تِينٍ، اور اس شخص کا جس کا گزر ہوا، ان کے پاس میں ایک ٹوکری تھی تین کی، تین یعنی انجیر، ٹوکری میں انجیر تھے۔ وَقَدَهُ عَصِيرٍ، اور عصیر یعنی جوس، عصیر یعنی انگور کا جوس یا مشروب یا شیرہ، انگور کا جوس اس کے پاس تھا پیالے میں۔ قدح عصیر، عصیر کا پیالہ تھا، جوس کا پیالہ تھا اس کے پاس میں۔
وہ ہوا عزیر، مؤلف فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جس کا گزر ہوا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ نہیں، عزیر نہیں، کوئی اور نبی تھے، واللہ اعلم۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، تو اس میں وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ واقعے کو دیکھیے، جو واقعہ یہاں پر محل شاہد ہے اس واقعے کو دیکھیے۔ فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ عروش معنی چھت، خاویہ معنی ساقطۃ گری ہوئی، علی عروشها چھتوں پر۔ کیسے چھتوں پر گری ہوئی تھی؟ عروش کا میں نے آگے دیا سقوف، چھت پر بستی گری ہوئی، مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر ہے، اگر گھر کے اوپر حملہ ہو، پہلے اوپر سے اس کی چھت گر جائے، جب چھت اوپر سے گرے گی بیچ میں گھر میں، تو پھر دونوں طرف سے دیواریں چھت کے اوپر گریں گی۔ تو یہ مطلب ہلاکت، بستی بہت بری طرح ہلاک اور برباد کی ہوئی تھی۔ حضرت پہلے مختصراً واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یا کسی اور شخص کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، وہ بستی بہت بری طرح جو ہے ہلاک اور برباد کی ہوئی تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اتنا برا برباد کیا، کہہ رہے ہیں اس کی چھتوں پر اس کی دیوار گری ہوئی تھی۔ چھتوں پر دیوار، چھت اوپر ہوتی ہے دیوار نیچے رہتی ہے، لیکن چھت گری پہلے پھر دیوار گری، مطلب اوپر سے حملہ کیا گیا، گویا کہ جیسے کہ اوپر سے منجنیق وغیرہ سے گولا اس کے اوپر پھینکے گئے ہوں، چھت گر گئی ہوں، پھر چھتوں کے اوپر سائڈ سے دیواریں اندر کی طرف گری ہوں۔ تو یہ مطلب کتنے، یعنی اس کی ہلاکت اور بربادی کو بہت ہی خطرناک طریقے سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بہت ہی خطرناک طریقے سے وہ بستی ہلاک اور برباد کی ہوئی تھی۔ لما خربها بخت نصر یا بخت نصر، جب اس کو بخت نصر نے ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس نے بیت المقدس اس بستی کو جو ہے اس پر حملہ کیا تھا اور اس کو بہت بری طرح جو ہے برباد کر دیا تھا۔ وہاں سے جب عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اتنی بری طرح یہ لوگ ہلاک و برباد ہو چکے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو یہ ان کے دماغ میں ایک سوال آ گئی ہے، انہوں نے ایک سوال کر ڈالا۔ قالا، تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ لوگ اتنی خطرناک طریقے سے ہلاک کیے ہوئے، کیسے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد؟ کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد؟ یہ لوگ کس طرح ہلاک کیے ہوئے؟ استعظاما لقدرتہ، یہ سوال ان کا کیوں تھا؟ اللہ کی قدرت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ اتنی قدر ہلاک کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ استجاما لقدرتہ تعالی، یعنی لقدرت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، عزیر علیہ السلام کو، جو بھی وہاں سے گزر ہوئے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں موت دے دی۔ وَأَلْبَثَهُ مِئَةَ عَامٍ، موت دینے کے بعد 100 سال تک ان کو وہیں پہ ٹھہرا کے رکھا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ 100 سال تک مرے پڑے رہے، 100 سال تک مرے رہے، ثم 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ احیاہ، ان کو زندہ کیا، لیریہ کیفیت ذالک، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے اس کی کیفیت کو، دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کو عین مشاہدہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دکھلا دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے ہو تم یہاں پر؟ کم لبثت، یہاں اس جگہ پر تم لوگ کتنے دن ٹھہرے ہو؟ مکثت ہونا، کم مکثت ہونا؟ قال لبثت یوما، تو عزیر علیہ السلام کا ایک دن ٹھہرے ہیں، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، بعد یوم یعنی دن کا کچھ حصہ، ایسا انہوں نے سوچا۔ لأنه، کیوں ایسا کہا انہوں نے عزیر علیہ السلام نے؟
انسان دیکھیے جب سو جاتا ہے کبھی کبھی 6 7 8 گھنٹہ گہری نیند سو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب 6 7 8 9 گھنٹہ گزر گئے ہیں۔ ایسے ہی 100 سال تک یونس علیہ السلام سوتے رہے، عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، لیکن پھر بھی ان کو ایسا لگا جیسے ابھی سوئے ہیں، آج ہی سوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا ان کو۔ لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ، اس لیے کہ وہ دن کے اول حصے میں سوئے تھے، فَقُبِضَ، چنانچہ ان کی روح قبض ہو گئی، وَأُحْيِيَ عِندَ الْغُرُوبِ، اور سورج کے غروب ہونے 100 سال کے بعد سورج کے غروب ہونے کے وقت ان کو زندہ کیا گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ، انہوں نے سمجھا کہ بس یہ نیند کا ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن سوئے ہیں۔ مطلب صبح کے وقت ان کی موت ہوئی تھی، وہ سوئے تھے صبح کے وقت اور ان کی موت ہو گئی سوتے سوتے، اور جب دوبارہ ان کو زندہ کیا اللہ نے شام کے وقت زندہ کیے، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی میں صبح سویا تھا، ابھی شام کو جاگ گیا ہوں، ایسا سمجھا، حالانکہ 100 سال کی مدت ان پر گزر گئی تھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، 100 سال تک یہاں تم ٹھہرے رہے ہو، 100 سال تک مرے ہوئے تھے تم۔ فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تین جو ان کے ساتھ کھانا تھا، تین انجیر وغیرہ ہے، وہ شرابک، اور اپنے شراب، اپنے پینے کی جو چیزیں ہیں مشروب، اس کو دیکھو، عصیر کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ بدلے نہیں ہیں، ان میں تغیر نہیں ہوا، بدبو نہیں پیدا ہوئی، خراب نہیں ہوئے اتنے دن تک بھی، لم یتغیر مع طول الزمان، لمبے زمانے کے باوجود وہ بدلے نہیں ہیں۔ والہا، اب یہاں پر لم یتسنہ میں جو ہا ہے اس کے بارے میں مؤلف کہہ رہے ہیں قیل اصل، یہ اصلی ہا ہے، من سانہ، سانحت سے ماخوذ ہے، سانحت سے ماخوذ اصلی ہا ہے۔ وقیل، اور بعض نے کہا کہ ہاں یہ لسکت، سکت کے لیے، یعنی وقف کے لیے ہے، وقف کے لیے یہ ہا ہے، تو ایسی صورت میں ثانیت سے یہ مشتق ہے، ثانیت سے ماخوذ ہے۔ وفی قراءۃ بحذف، اور ایک قرأت میں اس کے حذف کے ساتھ ہے، یعنی ہا محذوف ہے، لم یتسنہ آخر میں گویا الف تھا جو لم کی وجہ سے محذوف ہو گیا، ایک قرأت میں ایسا بھی ہے۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، کیف ہوا، ان کے ساتھ میں جو گدھا تھا اس کی طرف دیکھو، کیف، اس کی کیا حالت ہے، فرآہ میتا ہے، حضرت عزیر نے دیکھا کہ ان کا گدھا مرا ہوا ہے، وعظامہ، اور اس کی ہڈیاں بیض طلوع، سفید جو ہے چمک رہی ہیں، اگر وہ صبح مرتا ہے اور شام تک جو ہے رہتا، اگر یہ گدھا اور عزیر علیہ السلام صبح سے شام تک مرے رہتے تو اتنی جلدی جو ہے اس کی ہڈیاں چمک نہیں رہی ہوتی، تو اس سے انہیں سمجھ میں آ گیا، فعلنا ذلک لتعلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ کیسے ہم پیدا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے گدھے کو دوبارہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا، تو انہوں نے اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو بنا دیں نشانی لوگوں کے لیے، نشانی کس چیز کی، علی البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کی نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف، من حمارک، تمہارے گدھے کی جو ہڈیاں ہیں جو چمک رہی ہیں، اتنے 100 سال تک مرا رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ صرف اب پڑا ہے، ان ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، کیف ننشرها، کیسے ہم ان کو دوبارہ پیدا کرتے ہیں، ننشرها نحییها، کیسے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اس میں دو قرأت ہیں، اس میں دو قرأت ہیں، ننشزها اور ننشرها، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔